جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ تو ہو گیا اب اس حوالے سے سیاسی پوزیشنز، حکومت کی پوزیشن، اپوزیشن کی پوزیشن، اور اس پہ قانون کیا کہتا ہے، قانونی رائے کیا ہے۔ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شو آف ہینڈز کا اٹارنی جنرل صاحب نے آج کلیریفائی کر دیا کہ شو آف ہینڈز کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، اوپن بیلٹ، اس اوپن بیلٹ سے مراد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ دو قسم کے الیکشن ہوتے ہیں، ایک کہ جس میں ووٹر کی منشا جو ہے وہ عوام پر ظاہر ہوتی ہے، اور ایک جن میں وہ خفیہ رکھی جاتی ہے، اس کو سیکرٹ بیلٹ کہتے ہیں۔ اب ہمارے آئین کے تحت جو الیکشن ہے وہ سینٹ کے، ایک تو ہر قسم کا الیکشن جو ہے وہ آرٹیکل 224 کے تحت لکھا ہوا ہے کہ شیل بی بائی سیکرٹ بیلٹ۔ پہلے تھا ایکسپٹ دوز فار دی ڈٹرمنیشن آف دا پرائم منسٹر اور دا چیف منسٹر، اب وہ بھی الیکشن کہلاتا ہے۔ سو سوائے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے انتخاب کے باقی تمام انتخاب جو ہے آئین کے تحت ہوں گے وہ سیکرٹ بیلٹ یعنی خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ اور اس میں مزید سینٹ سے متعلق جو شیڈیول 1 ہے، شیڈیول 2 کی کلاز 12 ہے، وہ کہتی ہے کہ سینٹ شیل الیکٹ ممبرز آف دی اسمبلیز، جس میں قومی اسمبلی بھی آتی ہے اور صوبائی اسمبلی بھی آتی ہیں، shall elect the members of the Senate by secret ballot۔ تو یہ تو آئین کے تحت ہے۔ اب اس میں جب تک ترمیم نہیں کی جاتی ان دونوں شقوں میں، شیڈیول میں بھی اور آرٹیکل 224 میں بھی، اس وقت تک کوئی ایسا ضابطہ یا طریقہ کار نہیں اپنایا جا سکتا جس میں جو ووٹر ہو وہ اپنا ووٹ عیاں کر کے ووٹ دے، یعنی لوگوں کو علم ہو کہ اس نے کس طرح ووٹ دیا ہے۔ جیسا کہ الیکشن جو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے اس میں دونوں لابیز ایک طرف کی، ان کے مخالف اس طرف کی، ان کے حق میں جو چلی جاتے ہیں، جتنے لوگ جو ووٹر ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان میں جا کے اور اپنی شناخت ان کی سب کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ پتہ لگ جاتا ہے کس نے کون سے وزیر اعظم کے امیدوار کو وزارت عظمیٰ۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کی قانونی رائے کے مطابق یہ اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتا جب تک آئینی ترمیم اس میں نہ ہو۔ تو آرٹیکل 186 کے تحت ایڈوائزری جوریسڈکشن میں حکومت اب سپریم کورٹ سے بھی اس پہ رائے مانگ رہی ہے، تو سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین میں بالکل آئینی ترمیم چاہیے، تو سپریم کورٹ تو آئینی ترمیم نہیں کر سکتی ہے، کوئی اس طرح کی ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ اوپن بیلٹ سے ہو سکے؟ پاسبل ہے کسی بھی صورت میں؟ جی، آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ آئین بڑا واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، اور جب تک سپریم کورٹ کو اگر آپ آرٹیکل 186 کے تحت اپروچ کرتے ہیں تو وہ ہے ایڈوائزری جوریسڈکشن، مشاورتی اختیار جو سپریم کورٹ کا ہے۔ گورنمنٹ مشاورت کر سکتی ہے، کوئی ان سے گائیڈنس لے سکتی ہے سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ سے اس آئین کے تحت گائیڈنس لے گی تو سپریم کورٹ کہے گا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آئین میں درج ہے۔ تو پھر سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، 50 سال آپ نے 5 دہائیاں اس ملک میں سیاست میں پاور کوریڈورز میں گزار دیے، تو پھر اس وقت یہ شو آف ہینڈز کا وزیر اعظم نے کہا، اٹارنی جنرل کہہ رہے ہو اوپن بیلٹ اور ایڈوائزری جوریسڈکشن سپریم، تو اس کے پیچھے سیاست کیا ہے؟ یہ کیوں کہنے کی ضرورت ہوئی جبکہ لیگل لا منسٹری بھی ہے، اٹارنی جنرل صاحب دونوں کو پتہ ہے، اور خالد جاوید خان صاحب ایک اچھے وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ کے، اٹارنی جنرل ہیں، انہیں بھی یہ ساری چیزیں یقیناً معلوم بھی ہیں، تو اس کے پیچھے اب سیاست کیا ہے؟ حکومت نے یہ والا پتا کس وجہ سے پھینکا ہے؟ میرے خیال میں اس میں سیاست تو یہ ہے کہ جس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ووٹ دوسرا فریق خرید لے گا، وہ یہ مطالبہ شروع کر دیتا ہے کہ یہ اوپن بیلٹ ہو۔
یہ صرف عمران خان کا مطالبہ نہیں. جب یہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف نے بھی مطالبہ کیا کہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے. میاں شہباز شریف نے بھی مطالبہ کیا، یہ مولانا نے بھی مطالبہ کیا. سب نے مطالبہ اس وقت کیا کہ یہ اوپن بیلٹ میں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ ان کے ووٹ جب جتنی دیر تو اوپن ووٹنگ تھی اس موشن پہ کہ یہ الیکشن کا کاروبار آج کیا جائے، یہ اس موشن کے تحت ہاؤس کو اور چیئرمین کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، تو اس وقت تک تو ان کے زیادہ لوگ تھے. لیکن جب ووٹ نکلے خفیہ بیلٹ میں تو کوئی 10-15 کم تھے. تو تب میاں نواز شریف نے بھی اور شہباز شریف نے بھی، مولانا کی حد تک بھی، ان کے یہ ڈیمانڈ تھی، ان کا مطالبہ تھا، ان کا اپنا مطالبہ تھا کہ اوپن بیلٹ سے یہ جو ہے الیکشن ہونے چاہیے. اچھا، ایک اور چیز آ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم پہلے الیکشن کروا رہے ہیں فیبروری کے مہینے میں. تو فیبروری کے مہینے میں پاسبل ہے؟ غالباً 11-12 مارچ کو جو ہاف ریٹائرنگ سینیٹرز ہیں ان کی مدت میعاد پوری ہو رہی ہے، تو یہ پاسبل ہے کہ اس سے مہینہ پہلے فیبروری کے مہینے میں یہ الیکشن ہو جائے؟ اور کیا حکومت نے یہ الیکشن کروانے ہیں یا الیکشن کمیشن نے کروانے؟ حکومت کی منشا سامنے آ گئی ہے، وہ پہلے کروانا چاہ رہے ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن حکومت کی یہ خواہش پوری کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے؟ پاسبل ہے؟ جی، عموماً یہ ہوتا ہے کہ، اور یہ روایت رہی ہے کہ الیکشن کمیشن مانگتا ہے پروپوزل، ایک طرح سے رائے مانگتا ہے گورنمنٹ کی کہ ان دنوں میں سے سینٹ کی جو موجودہ سینٹ ہے اس کی میعاد 50% ممبران کی میعاد کو ختم ہونے سے 30 دن پہلے کے اندر الیکشن کرائے جائیں. یہ منشا ہے آئین کی. اور ٹرم آف آفس کے ختم ہونے سے پہلے الیکشن ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن الیکٹ ہو گیا، ابھی اس کی میعاد ختم ہی نہیں ہوئی ٹرمپ کی، وہ پہلے الیکشن ہو گیا. وہ فرسٹ ٹیوزڈے آف ایوری چوتھا نومبر کو وہ الیکشن ہو جاتا ہے. صدر کا جا کے وہ عہدہ سنبھالتا ہے 20 بالکل ٹھیک ہے. تو اعتزاز احسن صاحب، آپ نے جو کہا کہ آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 224 کلاس 3 جو ہے، an election to fill the seats in the Senate which are to become vacant on the expiration of the term of the members of the Senate shall be held not earlier than 30 days immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur. اس کا مطلب ہے کہ کیا 11 فیبروری کے بعد کسی بھی دن سینٹ کے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ لیگلی پاسبل ہے، کانسٹیٹیوشنلی پاسبل ہے؟ بالکل، یہ تو آپ نے پڑھ دیا. یہی وہ شک ہے آئین کی، اور یہ بڑی واضح کرتی ہے کہ 30 دن پہلے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ 30 دن کے اندر الیکشن کسی وقت بھی کرائے جا سکتے ہیں. وہ 11 فروری کو ہو جائے، وہ 14 فروری کو ہو جائے، یا وہ ٹیکنیکلی 11 مارچ سے پہلے کسی وقت بھی ہو، 30 دن کے اندر ٹرم ختم ہو جانے سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی مجھے وجہ سمجھا دیں کہ حکومت کیوں یہ والا کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے، اور حکومت کی کیا منشا اس میں شامل ہے کہ یہ مہینہ پہلے الیکشن کروا دیں، فیبروری کے مہینے میں کروا دیں. کیا یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے جو ایک لانگ مارچ کا عندیہ دیا ہے کہ 1 فیبروری کو ہم ڈیٹ اناؤنس کریں گے کہ لانگ مارچ کب کرنی ہے، یہ اسے سکٹل کرنے کے لیے، اسے ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ کوئی پلان ہے؟ اور اس سے کیا وہ پی ڈی ایم کی لانگ مارچ جو ہے انفیکٹو ہو سکتی ہے کہ تمام لوگ اپنی لابنگ میں لگ جائیں گے ووٹ لینے کے لیے سینٹ کے الیکشنز کے لیے، اور لانگ مارچ پریکٹیکلی انفیکٹو ہو جائے گی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کا منشا کیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سیاسی منشا ایسا افلاطون
کتاب سے تو نکالا ہوا نظر آتا نہیں ہے. لانگ مارچ اگر ہونی ہے، لانگ مارچ سے زیادہ جو گورنمنٹ نے، جو اپوزیشن نے، پی ڈی ایم نے کمٹ کر دیا ہے اپنے آپ کو، وہ استعفوں سے ہے. وہ زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اس الیکشن پہ. اور اگر استعفے ہوں گے تو استعفے اس کے حکومت کے، جو موجودہ حکومت ہے عمران خان کی، اس کے حق میں جائیں گے. اس کو تو ایک لالی پاپ مل جائے گی. جو اگر استعفے یہ پہلے دے دیتے ہیں تو وہ الیکشن چاہے 10 دن بعد کرائیں، 20 دن بعد کرائیں، ان کے تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے، ان کے ووٹر ہی کوئی نہیں ہوں گے، تو بڑا مشکل ہوگا پی ڈی ایم کے لیے.